الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم راستہ بتاتا ہے ہدایت کا، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، الذین وہ یعملون الصالحات جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ وان اور بے شک الذین وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ دوسری آیت کے اندر توریت کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ وہاں میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ یہ تمہید ہے قرآن کریم کی کہ آگے اللہ رب العالمین قرآن کریم کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن کہ یہ بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، اقوم معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحوالہ امام قرطبی کے نقل کرتے ہیں، اقوم راستہ وہ راستہ کہ جو قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور بلا خوف و خطر وہاں سے انسان گزر بھی سکتا ہو۔ تین باتیں ارشاد فرمائی، قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور بغیر خوف کے انسان گزر بھی جائے۔ انسان مارکیٹ جاتا ہے نا چیز لینے کی، کچھ دکاندار پوچھتے کیسی چاہیے تو کہتا ہے کہ اچھی بھی ہو، سستی بھی ہو، پائیدار بھی ہو، اچھی دل کو بھی لگے، گھر والوں کو بھی پسند آئے، ریٹ میں بھی کم ہو اور چیز بھی تھوڑی پائیدار ہو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے سارے مزے نہ لو نا۔ تو اقوم قریب بھی ہو، آسان بھی ہو اور کوئی خوف و خطرہ بھی نہ ہو، ایسے راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ایسے راستے کی طرف انسان کو سیدھا کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں بھی ہے ایمان والوں کے لیے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اور جو اس سے بڑھتے ہیں الذین یعملون الصالحات جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، قرآن کا حکم سنا اس کو فوراً عملی جامہ پہنا دیا۔ رب العالمین فرماتے ان لہم اجرا کبیرا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا کبیرا۔ اور قرآن کریم کا اجر کتنا ہے یہ انسان سوچ نہیں سکتا، یہ انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ ایک ایک آیت پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں دے رہا ہے سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، آپ لوگوں کے پاس کھلا ہوا ہے، یہ جو ایک لائن ہے، ایک سطر،
اس میں تقریباً کوئی 40 کے قریب حرف ہیں، حروف 40 کے قریب۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، 40 پر 400 نیکیاں ہو گئی۔ کسی کے پاس 15 لائن کا قرآن ہے، کسی کے پاس 16، 15 لائن کا قرآن ہے تو 6000 نیکیاں ہو گئی۔ 400 کو 15 سے ضرب دیں گے تو 6000 بن جائے گا۔ اب اس ایک صفحے کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں حافظ کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی وہ بھی پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 4 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 1440 منٹ ہیں۔ اگر اس 1440 منٹ میں 6-7 منٹ نکال کر ایک صفحہ پڑھ لیں، 6000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ کیا کوئی سستا سودا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پوری رات موبائل کو یوں پکڑ کر، آنکھیں اس پہ جما کر، نہ تھکتے ہیں، نہ ہاتھ تھکتے ہیں، نہ سر تھکتا ہے، نہ سر میں درد ہوتا ہے، نہ آنکھیں اس کی ٹپکاتی ہیں، ادھر ادھر ہوتی ہیں، بس لگا ہوا ہے ٹکٹکی باندھ کر، جیسے مرنے والا اس کی آنکھوں میں ٹکٹکی بن جاتی ہے، وہیں کی وہیں آنکھیں رہ جاتی ہیں، ویسے جما کر رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کو اٹھاتا ہے، تھوڑی دیر پڑھتا ہے تو کبھی ادھر سستاتا ہے، کبھی ادھر سستاتا ہے، تو پڑھا نہیں جاتا، مجھے سب سر میں درد ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یوں ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعت نیت باندھی، پہلی رکعت اللہ اکبر، الحمد شریف شروع کیا، والناس پر ختم کر کے اس کے بعد رکوع کیا۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی 2 تابعی۔ حضرت عثمان غنی پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ کر اللہ اکبر کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ کر اللہ اکبر کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ کر اللہ اکبر کیا۔ آج ہمیں 10 صورتیں مشکل سے یاد ہے، ہم ایک رکعت میں کبھی ہم نے 10 صورتیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی ہے؟ 10 صورتیں ہم نے نہ سنت میں پڑھی ہے، نہ نفل میں پڑھی ہے، وہ 10 بھی بڑی مشکل سے یاد کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ یہاں پر قرآن کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ جو قرآن سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے، اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑتا، ایسے چمکاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے چمکاتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس قرآن کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب میں نے پڑھا، اس کتاب میں 507 احادیث مبارکہ موجود ہیں قرآن کریم کے متعلق۔ حضرت طاہر رحیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے فضائل حفاظ القرآن کے اندر کہ بروز محشر اللہ کے ہاں سفارش کرنے میں اس قرآن کا کوئی مثل نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور چیز، لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، اس قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ نبی کا حیثیت، نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن فرمایا اس نبی کی سفارش سے بھی بڑھ کر یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اور پھر یہ قرآن جو اس سے چمٹتا ہے، جو اس کے ساتھ لگتا ہے،
یہ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مسلک کے امام ہیں۔ اپنے وقت کے ولی ہیں۔ وہ امام، وہ وقت کا ولی، وہ وقت کا محدث، وہ وقت کا فقیہ، وہ بھی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں بیٹھتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت، شاگرد ہوتے ہیں، حضرت آپ تو خود محدث ہیں، آپ تو خود فقیہ ہیں، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ مجھ سے زیادہ بشر حافی اللہ کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا کیا ہوا بشر؟ کہا اللہ رب العالمین ناراض ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے پوچھا اللہ کیوں ناراض ہے؟ کہا بشر کیا تجھے میری رحیمی سے اتنا خوف تھا؟ میری کریمی تجھے نظر نہیں آتی تھی؟ اتنا خوف تجھے اپنے اوپر تو نے سوار کیا ہوا تھا؟ میرے خوف کی وجہ سے اتنا لرزتا تھا؟ میں اللہ تو کریم ہوں، رحیم ہوں۔ دوسرے دن دوبارہ خواب دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بخشش کر دی، مغفرت کر دی، اور کہا اے بشر تو دنیا میں میرے لیے تو نے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، جا اب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، خوب کھا خوب پی۔ وہ بشر حافی یہ ایسے مقام ملا کیسے؟ اتنا اونچا مقام ملا کیسے؟ بشر حافی خدا کا نافرمان تھا، بشر حافی خدا کا باغی تھا، بشر حافی شراب میں مست رہنے والا تھا، بشر حافی نماز روزے سے دور تھا، ہر وقت اللہ کی بغاوت میں تھا۔ ایک دن راستے سے گزر رہا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، بشر حافی نے اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس صرف یہ لکھا ہوا تھا۔ اب بشر حافی نشے میں مست ہے، دھت ہے، اس کو اٹھایا، دیکھا، پڑھا، جیب میں 2 درم۔ بشر حافی کہتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں عطر کی دکان پر گیا، عطر والے کے پاس، اس سے عطر خریدا اور اس کو میں نے بسم اللہ کو عطر لگایا، عطر لگا کر میں نے اونچے مقام پر اس کو رکھ دیا۔ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی یا بشرو طیبت اسمی لو طیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ۔ اے بشر تو نے میرے نام کا احترام کیا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں چمکا دوں گا۔ طیبت اسمی، تو نے میرے نام کو معطر کر دیا، عطر لگا دیا۔ اب وہ بشر حافی پھر اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا، ایک بسم اللہ زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا۔ ہم لوگ اتنے قرآن کے صفحات اور آیتیں لکھ کر زمین کے اندر گھساتے ہیں، قبر کے اندر گھساتے ہیں، مردے کے اوپر گھساتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پڑھ کر بخش دو گے تو اسے ثواب مل جائے گا۔ وہ بشر حافی ایک جگہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا مردے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بشر حافی نے فرمایا یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ ایک مردے سے پوچھا کیا ہوا بھائی، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو مردے نے کہا ایک آدمی بابا جی یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا، ثواب بانٹنے ختم نہیں ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو چمٹ گیا، جو جڑ گیا۔ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا۔ توریت وہ بھی منزل من السماء ہے، قرآن یہ بھی منزل من السماء ہے۔ توریت وہ بھی پیغمبر پر اتری، قرآن یہ بھی پیغمبر پر اترا۔
توریت اس کے لیے موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، قرآن اس کے لیے اللہ نے محمد عربی کو کوہ پاران غار حرا پر بلایا۔ لیکن وہ توریت، وہ اس کی ہدایت جو تھی وہ خاص تھی، اور اس قرآن کی ہدایت خاص نہیں ہے، اس قرآن کی ہدایت عام ہے۔ وہ توریت صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی، اور یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، بت مذہب ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی اور مذہب کا ہو، امریکہ کا رہنے والا، برطانیہ کا رہنے والا، کسی بھی ملک کا رہنے والا، ہر ایک کے لیے اس قرآن کریم کی ہدایت یہ عام ہے۔ اور وہ توریت وہ تبدیل شدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ کتاب کے اوپر ایمان لانا کہ توریت اللہ کی نازل شدہ ہے، یہ لازمی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ توریت ہے اور اس پر ایمان لے آؤ اور یہ بالکل وہی ہے، تو یاد رکھنا اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہے، تبدیلیاں آ چکی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں آ چکی ہے نا، ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اور یہ قرآن یہ اپنی جگہ حرف با حرف، ایک لائن، ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، نہ ادھر کا ادھر، نہ ادھر کا ادھر۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے رسم الخط لکھا گیا ہے، اسی طرح ہر قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک گول تا ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے، جہاں پر گول تا ہے وہاں پر گول تا لکھی گئی ہے۔ پورے قرآن کو اٹھا کر آپ دیکھ لو تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آسان بھی ہے، قریب بھی ہے، اور خوف و خطرے کے سب اس کو بالائے طاق رکھ کر آپ کی رہنمائی کرنے والا، آپ کو سیدھے راستے پر چلانے والا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا کلام، ایسا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حرفوں کو تو چھوڑو، جو اس کے ساتھ گتا چمٹا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے مقام دیا ہے۔ میں اکثر نمازیوں کو دیکھتا ہوں، وہ نماز کے بعد قرآن اٹھا کر چومتے ہیں، تو قرآن کو تو نہیں چوما انہوں نے، اوپر جو گتا ہے اس کو چوم رہے ہیں۔ میرا رب گتے کو چومنے پر ثواب دے رہا ہے، تو اندر حرفوں کو جب پڑھے گا تو انسان کا دل کتنا نورانی ہو جائے گا، اس پر اللہ کیا کیا دے گا۔ اس لیے ایک کتاب میں لکھا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ ہمیں کھولنے کی، ٹھیک ہے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھے ہوئے، لیکن کھول کر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کو کھول کر دیکھنا، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ کو بیٹھ کر دیوار لگا کر خالی دیکھتے رہیں، دیکھنے پر بھی اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے۔ والدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چہرے کو تو ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں، کبھی یہ حدیث رکھ کر دیکھا کریں کہ بھئی یوں نگاہ ڈالیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کے چہرے پر نگاہ ڈالنا، باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے، کبھی عبادت کی نظر سے دیکھیں۔ اور نمبر 4 فرمایا زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پانی کو تو ویسے ہی دیکھنا پیتے وقت سنت ہے کہ دیکھ کر پیئیں گے سنت زندہ ہوگی، لیکن زمزم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی عبادت ہے۔
عالم اس کو نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درم دینار نہیں چھوڑے، انبیاء نے علم کو چھوڑا، اور علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آئے افسوس، آج 4 آدمی بیٹھ کر عالم کی پیچھے برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بولنے والا ایک ہے، بکواس کرنے والا ایک ہے، برا کہنے والا ایک ہے، لیکن جو ساتھ میں سن رہے ہیں یہ بھی گناہگار ہیں، یہ بھی گناہگار ہیں۔ اور بیٹھ کر ایسی ہستی کے بارے میں آج کل حضرت مولانا قائد جمعیت، محافظ ختم نبوت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 30 لاکھ علماء اس کے پیچھے ہیں۔ کیا امام حرم اور کیا دوسرے بڑے بڑے شیوخ، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر مولانا کے بارے میں نازیبہ کلمات نکالتے ہیں۔ کن وینزن نہ ورزی ہو خبریں کہی ہو۔ تو فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیجئے ایمان والوں کو، خوشخبری دیجئے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ایک تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اور پھر جب عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ابھی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو شریف لوگ ہیں، اشراف امتی، میرے امت کے جو معزز لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے 2 صفات بیان کی۔ کون سی؟ فرمایا ایک وہ جو حامل قرآن ہے، قرآن کو حفظ کرنے والے، اور دوسرا فرمایا کہ جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ عزت دار لوگ ہیں، اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ تو رات کو اٹھنا تو دور کی بات ہے، ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں کبھی نماز نہیں، جنہیں نماز تک آتی نہیں کہ نماز ہے کیا چیز، وہ بھی آج رجب میں فلاں لوگوں کے جلسوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے، اللہ کا نبی معراج پر گیا، اللہ اکبر۔ اور لوگ ایسے سیاسی لوگوں کو بلا کر فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ سیاسی میدان کا ایک شاہ سوار ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملا ہے، وزیر اعلیٰ تک کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب علماء کی پاؤں میں بیٹھتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے قدموں میں بیٹھا، وہ سکون ملا جو ان کے ساتھ بیٹھنے میں 100 مرتبہ بھی بیٹھا جائے تو نہیں مل سکتا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، جو ایمان نہیں رکھتے، لازمی ہے جب ان کو موت کا یقین ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں دیکھی جائے گی۔ اور یہ 3 ایمان کے حصے یہ تو بڑے لازمی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، ان پر ایمان، آخرت پر ایمان، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کبھی سوچ کر انسان توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، توحید، الرحمن الرحیم کس نے بتایا؟ رسالت، مالک یوم الدین، آخرت، تو روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے۔ تو اگر اس پر ہی ایمان نہیں تو فرمایا ایسے لوگ سن لے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔